بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رینالا نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان قاسم علی حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ رینالا کے مسائل، رینالا کی عوام کے مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ محترمہ کمل نظام بھٹو صاحبہ، اسسٹنٹ کمشنر رینالا فورس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے رینالا کے مسائل اور ان کی خدمات کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے۔ تو ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی تعیناتی رینالا میں 2 دسمبر 2015 کو ہوئی۔ اس دوران ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہم کو بتائیں کہ رینالا کی عوام کو آپ نے کیسا پایا، اور اپنی تعیناتی کے دوران آپ نے رینالا کی عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کیا کوششیں کی؟ شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میں رینالا نیوز کی ٹیم کو بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا، اور مجھے انہوں نے بلایا، یہاں پہ دعوت دی تاکہ میں لوگوں کے ساتھ ایک انٹریکشن کر سکوں اس میڈیم کے ذریعے، اور ان کے جو بھی کنسرنز ہیں یا جو کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن اور میسج کے درمیان، وہ اس کو ایڈریس کر سکوں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ رینالا بطور میری پہلی پوسٹنگ کس طرح کا میرا ایکسپیرینس رہا یہاں پہ اور کیا کیا میں نے کام کیے، تو میرا جواب یہ ہوگا کہ رینالا بطور پہلے اسٹیشن کے بڑا اچھا رہا، بڑا پیسفل اسٹیشن ہے، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا بطور ایڈمنسٹریٹر اور بطور اے سی۔ کافی ساری چیزیں جو کہ میرے نوٹس میں آئیں۔ جب پہلی دفعہ میں آئی یہاں پہ، مجھے نہیں پتا تھا اسٹیشن کا، لیکن جب میں پہلی دفعہ آئی تو جو چیزیں میں نے نوٹس کی، ایک انکروچمنٹ اور دوسرا صفائی، یہ میرے نظر میں بہت بڑے ایشوز تھے، اور ایز اے لے مین میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ جی میں بڑا آسانی سے اس کو کر لوں گی اور میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ دریا سے باہر ہوتے ہیں تو آپ کو صورتحال مختلف نظر آتی ہے، اور جب آپ دریا کے اندر جاتے ہیں تو صورتحال مختلف ہو جاتی ہے۔ تو جب ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ میں نے کام کرنا شروع کیا تو میرے لیے بہت ساری ریالٹیز جو تھیں، گراؤنڈ ریالٹیز، وہ میرے سامنے آئیں۔ مجھے پتہ چلا کہ ریسورسز کی کنسٹرینٹ ہے، مین پاور کی کنسٹرینٹ ہے، ہمارے پاس مشینری کی کنسٹرینٹ ہے، کافی آبسولیٹ نیچر کی ہمارے پاس مشینری ہے، اور وہ بھی سفیشینٹ نہیں ہے۔ تو بہت سارے ایشوز تھے جن کو ساتھ لے کے چلنا تھا، اور مین پاور کی بھی بہت زیادہ شارٹیج تھی، لیکن الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ ان ریسورسز کی کنسٹرینٹ کے باوجود جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے ہم ہر موقع پہ اور ہم روٹین میں بھی ان ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اینٹی کویکری کے اوپر بہت زیادہ کام کیا شروع میں، اس کے علاوہ پرائس کنٹرول کے اوپر بہت زیادہ کام کیا، جو پیٹرول کی اسپیشلی پرائسز تھیں، اور پیٹرول کی کوالٹی اور قیمت، مقدار وغیرہ، ان تمام کو انفورس بہت اچھی طرح سے میں نے کیا۔ کافی زیادہ میں نے سیل بھی کیے تھے، ہیوی فائنز میں نے کیے ان کے اوپر ٹو انشور اٹ۔ اس کے علاوہ کلینلینس جو ہے RHC کے اندر، اس کو اور اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے اس پہ ہم نے بہت زیادہ کام کیا، اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب شروع میں آئی تھی تب RHC کیسی حالت میں تھا اور اب RHC کیسی حالت میں ہے، بہت بڑا آپ کو فرق نظر آئے گا، اور سروس ڈیلیوری کافی امپروو ہوئی ہے RHC کی۔ یہ میں سمجھتی ہوں ایک اور ہال مارک ہے میرے لیے۔ میڈیکل لیبارٹریز، ہمارے پاس پیتھولوجسٹ یہاں پہ ہے نہیں، کوئی ریڈیولوجسٹ نہیں ہے، اور یہاں پہ جو لیبارٹریز فنکشن کر رہی تھی ان کے پاس کوئی سیٹ لاہے عمل نہیں تھا کہ کس تحت انہوں نے آپریٹ کرنا ہے۔ لیکن جب یہ ریڈز کنڈکٹ کی گئیں اور جب یہ سارا کچھ میڈیکل سٹورز کے اوپر، تو اب ایک میکنزم بنایا گیا کہ جی ان کے پاس کم از کم کوئی پیتھولوجسٹ یا کوئی ایسا ڈاکٹر ہوگا جو کچھ آورز ان کو دے گا ہفتے میں اور دن میں، کہ جی وہ وہاں پہ آ کے بیٹھے گا اور اس کی نگرانی میں باقی کام ہوں گے۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک امپروومنٹ ہے، یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ میڈیکل لیبارٹریز بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں جو بھی بیماریاں ہیں ان کو ڈائگنوز کرنے میں، اور یہی جگہیں ہوتی ہیں جہاں سے بعض اوقات وہ بھی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو لوگوں کو نہیں ہوتی ہیں، اور ٹیسٹ
की क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए और एक बाकायदा हाइजीन का प्रॉपर सिस्टम अडॉप्ट करने के लिए मैं समझती हूँ कि मैंने बहुत इसमें काम किया है। उसके अलावा यहाँ पे हमने जाफर स्टेडियम में क्रिकेट और कबड्डी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया। इसके अलावा अभी रिसेंटली हम एक पार्क जो है उसको डेवलप कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये 1-2 महीने के अंदर जो है एक अच्छी आप लोगों को रिक्रिएशन की जगह मिल जाएगी। एक और हमने बड़ा अच्छा काम किया था एडमिनिस्ट्रेशन ने रमज़ान के अंदर, जो माजूर अफराद थे, जो बेवा ख़वातीन थीं और जो यतीम बच्चे थे, उनकी ईदों को खूबसूरत बनाने के लिए और उनकी ईदों में खुशी का रंग भरने के लिए हमने पब्लिक से लोकली डोनेशंस इकट्ठे करके और उनको तोहफे दिए। और मैं समझती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने और उन लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ कंट्रीब्यूट किया, मेरी टीम ने, सब ने उन तमाम लोगों की बेशुमार दुआएं ली हैं और इससे ज़्यादा बड़ा काम मैं समझती हूँ कि कोई हो नहीं सकता। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल मैडम गैर कानूनी तजावज़ात के मुतल्लिक़ है। ये मसला जो है रिनाला की आवाम को शुरू से ही दरपेश है, इस पर कभी कोई ख़ास इक़दाम नहीं किए गए। इस सिलसिले में आवाम को जो मुश्किलात दरपेश हैं, इनको हल करने के लिए आपने अब तक क्या इक़दाम किए? जी, गैर कानूनी तजावज़ात जो हैं, मैं समझती हूँ ये ना सिर्फ रनाला बल्कि पूरे पाकिस्तान का ही एक बहुत बड़ा मसला है और वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट्स इस पे एक्शन भी लेती रहती हैं। मैं क्योंकि एसी हूँ रनाला की, तो मैं कस्टोडियन हूँ रनाला शहर की और यहाँ पे मौजूद तजावज़ात की। हमारे यहाँ 2 किस्म की तजावज़ात पाई जाती हैं, एक तो परमानेंट इंक्रोचमेंट्स और दूसरी जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट्स हैं। परमानेंट इंक्रोचमेंट्स भी हमारे नज़र में हैं, लेकिन क्योंकि ये साल से चलती आ रही हैं तो अभी किसी ने इनको छेड़ा नहीं है और इसमें क्योंकि मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट के ज़रिए ही इस पर काम शुरू किया जा सकता है। तो हम जब भी गवर्नमेंट की तरफ से इस पर गो अहेड हमें मिलेगा तो उनको भी हम ख़त्म करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमने टेम्परेरी इंक्रोचमेंट जो कि एक बहुत बड़ा मसला है, ट्रैफिक चौक हो जाती है, लोगों को गुजरना मुश्किल हो जाता है वहाँ से, तो उनको और सफाई का बड़ा इशू क्रिएट करते हैं, ये हर्डल क्रिएट करते हैं। तो उसको एड्रेस करने के लिए हमने मैसिव किस्म के ऑपरेशन लॉन्च किए हैं कलमा चौक पर, फाटक बाज़ार में, चूड़ी बाज़ार में, सदर बाज़ार में, ताकि इनको ख़त्म किया जा सके। और जो सरकर्दा माफिया थे इनके पीछे और अभी भी मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ये हम ऑपरेशंस कंटिन्यू रखेंगे और उनको जड़ से उखाड़ कर रहेंगे। रिनाला में सफाई के हवाले से आवाम को मुकामी इंतज़ामिया से अमूमी तौर पर ये शिकायत रहती है कि यहाँ के जो मुलाज़मीन हैं वो सफाई के लिए नहीं आते। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि आप अपनी तैनाती के दौरान सफाई की सूरत-ए-हाल को बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम किए, और ये कि मुकामी जो आवाम है उसकी अपने माहौल को साफ रखने में क्या ज़िम्मेदारी है? सफाई के हवाले से मैं कहूँगी कि बड़ी ग्रेव सिचुएशन है और बड़ी कंसर्न की बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं हत्तल इम्कान कोशिशों के बावजूद अपना जो मकसद है शायद किसी तरह उसमें कामयाब नहीं हो पा रही। उसकी 2-3 वजूहात मैं समझती हूँ हैं। एक तो चीज़ ये है कि जो हमारे जनरल पब्लिक है वो इतनी अवेयर नहीं है या उनके अंदर इतना सिविक सेंस नहीं है कि वो खुद से अपने माहौल की हिफाजत करें। आप अगर जाएं दूसरे शहरों में, लाहौर में जाएं, गुजरांवाला में जाएं, तो आपको जनरली जो पब्लिक है वो काफ़ी अवेयर मिलती है, वो काफ़ी सेंसिटाइज्ड होती है। यहाँ पे होता ये है कि हर मामला यानी कि लोग कचरा फेंकेंगे और वो चाहेंगे कि वो एडमिनिस्ट्रेशन उठाए। इस तरह मैं नहीं समझती कि काम होता है। कम्युनिटी और एडमिनिस्ट्रेशन साथ मिल के चलते हैं। इसी हवाले से मैंने काफ़ी दफ़ा मीटिंग्स भी की थी अंजुमन ताजरान से और उनको मैंने रिक्वेस्ट भी की थी, हमारी ये बातें तय भी पाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी तरह से कोई वजूहात ऐसी बन जाती हैं जिनकी वजह से वो इम्प्लीमेंटेशन
उस तरह से मौसर अंदाज से नहीं हो पाती है। मेरी रिनाला न्यूज़ के तवस्सुत से ये रिक्वेस्ट होगी जनरल पब्लिक से और जो भी नोटेबल हैं इस इलाके के उनसे, क्योंकि नोटेबल जो हैं वो एक इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हैं लोगों के ऊपर, तो उनसे और जनरली मेरी लोगों से दरख्वास्त होगी कि अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें, अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। ये नहीं कि आपने घर से कचरा उठाया और बाहर फेंक दिया। ये सारा इलाका, ये गलियां, ये मोहल्ले, ये आपका घर है। अगर ये साफ़ होगा तो आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज होंगे, और ये आपकी और हमारी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। किसी तरह से आवाम के लिए ये कम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जी, तो मैडम, जैसा कि आप जानती हैं कि एक सेहतमंद माशरा जो है वही एक तरक्की याफ्ता कौम की बुनियाद बन सकता है। तो रिनाला में ये जानना चाहेंगे कि कितने हेल्थ सेंटर्स काम कर रहे हैं और उनकी मौजूदा पोजीशन क्या है, और उनमें बेहतरी के लिए आपने अब तक क्या इक़दाम किए हैं? रिनाला तहसील के अंदर 3 RHCs फंक्शनल हैं। तहसील रिनाला में रिनाला RHC और अख्तराबाद RHC और बामाबाला RHC। जहाँ तक RHC रिनाला की बात है, मैं कहूँगी कि जब मैं आई थी उस वक्त और अब मौजूदा सूरत हाल आप लोग खुद उसको कर लें, विटनेस कर लें कि जहाँ तक मेरा रोल है, जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है, टू इंश्योर क्लेanलीनेस, टू इंश्योर सप्लाई, टू इंश्योर सर्विस डिलीवरी, जाहिर सी बात है मैं हर वक्त उधर मौजूद नहीं रह सकती। दिस इज़ द जॉब ऑफ दी डॉक्टर्स एंड स्टाफ ओवर देयर टू प्रोवाइड नेसेसरी असिस्टेंस। लेकिन सर्विस डिलीवरी मैं समझती हूँ कि बहुत हद तक इम्प्रूव हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत हुआ है। जब मैं आई थी वो बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में था, और अब माशाल्लाह इट्स वेल लिट, और स्टाफ आपको हर वक्त अवेलेबल होता है, हर वक्त आपको केटर करता है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ है। उसके अलावा बामा बाला में क्योंकि वो सारी जहाँ पे है RHC, उस तरफ की सारी सड़क टूटी हुई है और वो काफ़ी दूर बन जाता है, बड़ी टायरसम एक्सरसाइज बन जाती है, टायरसम ट्रैवलिंग बन जाती है। लेकिन उसके बावजूद मैं ऑन एंड ऑफ वहाँ पे भी विज़िट करती हूँ, और मैं इस चीज़ को इंश्योर करती हूँ कि डेली बेसिस पे मेरे पास तस्वीर आएँ जो कि ये शो करें कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कंडीशन में है, और जो सफाई का स्पेशली हमारा निज़ाम है वो बेहतर हो, और हमारा स्टाफ वहाँ पे मौजूद हो। तो ये इस चीज़ को मैं इंश्योर करती हूँ। उसके अलावा अख्तराबाद में ऑन एंड ऑफ मैं विज़िट करती रहती हूँ। वहाँ पे भी मैंने अपनी कोशिशों से DCO साहब से रिक्वेस्ट करके फंड्स रिलीज़ करवाए थे, ताकि थोड़ा बहुत जो ज़रूरी काम है वहाँ पे वो किया जा सके, और मैं समझती हूँ कि वो काम हुआ है। जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि रेलवे लाइन के करीब एक सब्ज़ी मंडी मौजूद थी जो आज से तकरीबन 4 साल कबल यहाँ से मुंतकिल हो चुकी है। इसके बाद रिनाला की आवाम से इंतज़ामिया ने यह वादा किया कि यहाँ पर एक खूबसूरत पार्क बनाया जाएगा, मगर 4 साल गुजर गए, आवाम से किया गया ये वादा अभी तक वफा नहीं हो सका। तो आवाम ये जानना चाहते हैं कि इस सिलसिले में इंतज़ामिया को क्या रुकावटें दरपेश हैं, क्यों नहीं पार्क बनाया जा रहा? मैं समझती हूँ बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है पुरानी मंडी के पार्क की पेशरफ्त के हवाले से, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जनरल पब्लिक को नहीं पता कि हमारे लिए क्या हर्डल्स हैं। एक तो इसका जो एस्टिमेट हमने लगवाया था वो खासा बड़ा है, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी इस चीज़ को चाहती है, और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहती है कि हम डोनेशंस के ज़रिए, कंट्रीब्यूशंस के ज़रिए इसको करवाएं, लोग खुद ही इसको डेवलप करें। हमारे नोटेबल हैं इलाके के जो कि इसको डेवलप करने में इंटरेस्टेड भी हैं, लेकिन कुछ हर्डल्स हैं जिनकी वजह से मामला खटाई में पड़ जाता है। आधी ज़मीन TMA के नाम पे अलॉटेड है, और आधी ज़मीन पुरानी सब्ज़ी मंडी के नाम से अलॉटेड है मार्केट कमेटी को। अब मार्केट कमेटी की वेलकम रोड के ऊपर 8-10 कोई दुकानें बनी हुई, इस्टेब्लिश हुई हैं। ऑल्दो
मंडी शिफ्ट करके जा चुकी है, लेकिन वो दुकानें फंक्शनल हैं और एनुअल बेसिस पे मार्केट कमेटी को उसमें से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब क्योंकि वो दुकानें वहाँ पे मौजूद हैं और वो एक रेवेन्यू का सोर्स हैं, तो और ज़मीन आदि चूँकि वैसे ही मार्केट कमेटी के नाम पे है, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या टीएमए उस तरह से इंटरवीन नहीं कर सकती अनलेस के वो डी नोटिफाई ना हो जाए और दोबारा वो टीएमए के नाम पे या सिटी गवर्नमेंट के नाम पे अलॉटेड ना हो। इसी वजह से ये मामला बार बार डिले की तरफ चला जाता है। अब इसमें दो पहलू हैं। ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि वो डी नोटिफाई हो और वो अलॉट हो टीएमए के नाम पे और मार्केट कमेटी उस पर से अपना शेयर हटा ले। लेकिन क्योंकि वही वाली बात आ जाती है कि उनके लिए ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, they would never want this place to be denotified in their name. इसी वजह से बार बार ये इशू क्रॉप अप होता है और जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो इस पार्क को डेवलप करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये दुकानें इधर ना हों। और ऑब्वियसली मैं भी समझती हूँ कि अगर आपने पार्क इधर डेवलप करना है तो उसकी अप्रोच बेहतर होनी चाहिए। अप्रोच बेहतर होगी तो आपकी जनरल पब्लिक भी फैसिनेट होकर उधर आएगी, आपका प्रॉपर उसके ज़रिए से रेवेन्यू भी इकट्ठा होगा। अच्छा, अब इसमें एक और मैं आपको चीज़ बता दूं कि हमारा इसको डी नोटिफाई करवाने का प्रोसेस क्या है। I have to write to the DCO. DCO is going to write to the Board of Revenue requesting for the denotification of land in the name of market committee. अब जब वो वहाँ से अप्रूव होगा और उसके बाद रिक्वेस्ट जाएगी कि ये टीएमए के नाम पे अलॉट की जाए, उसके बाद ही कोई प्रोसेस शुरू होगा। और आपको अच्छी तरह से पता है दिस इज ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस और फिर वो डिले का शिकार ऑटोमेटिकली इससे भी ज़्यादा हो जाना है। तो इसी वजह से मैं समझती हूँ कि ये डिले इसमें है, अदरवाइज़ हमारे एंड पे कोई ऐसी चीज़ नहीं। रिक्शा एक अवामी सवारी है, मगर ये अवामी सवारी फराम करने वाले रिक्शा ड्राइवर जो हैं उनको बहुत से मसाइल का सामना है, जिनमें सबसे बड़ा मसला तो ये है कि उनके लिए ना तो कोई जगह मुख्तस की गई है और ना ही उनके लिए कोई पर्ची सिस्टम वज़ा किया गया है। बल्कि हमें जो इतलात मिली हैं उनके मुताबिक बाअसर लोग जो हैं इन बेचारों से भत्ता वसूल करते नज़र आए हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? जी, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका रक्षा स्टैंड के हवाले से, और इसी तरह टैक्सी स्टैंड है और बस स्टैंड है उनके हवाले से कि उनके ठेकाजात देने चाहिए और उसके नाम पे कुछ और अनासर हैं जो कि फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके हवाले से मैं ये कहूँगी कि लास्ट टाइम कुछ अनसर्टन वजूहात की बिना पर ये नहीं हो सका। उस वक्त मैं यहाँ पे थी भी नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने ये ऑक्शन प्रोसीडिंग्स भी की हैं और ये हमारे पास आए भी हैं और इंशाल्लाह इसको हम बहुत जल्द ठेकों पर देंगे और ये भी हमारा टीएमए का एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है और इंशाल्लाह इधर से हम इकट्ठा करेंगे। गुज़श्ता दिनों रेनाला खुर्द में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक मकान की छत गिर गई, जिसमें 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बाक हो गए। आप वहाँ पे तशरीफ़ ले गई, लेकिन आपने रेस्क्यू के दौरान उस घर को भी और उसके घर साथ वाले घर को भी, दोनों को ही सील कर दिया। आखिर क्या वजह बनी कि आपको ये इक़दाम उठाना पड़ा और मुस्तक़बिल में आप उन घरों को रिलीफ देने के लिए कोई इक़दाम करने का इरादा रखती हैं? थैंक यू, आपने ये मुझसे सवाल किया। मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है इसका जवाब देना, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें गर्दिश में हैं और उनको रिफ्यूट करने के लिए और उनको ख़त्म करने के लिए मैं समझती हूँ कि मेरा व्यू पॉइंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये चीज़ कि देखें, जहाँ पे ये हादसा पेश आया है वहाँ पे कोई कैलेमिटी नहीं हुई है, ना कोई अर्थक्वेक आया है, ना कोई बारिश हुई है, ना कोई और चीज़ हुई है, यानी कि कोई ऐसी आफत वाली सिचुएशन डिक्लेयर नहीं हुई कि जिसकी वजह से ये घर गिरा हो। ये बिल्कुल बैठे बिठाए अचानक ही घर गिर गया और कमरे के ऊपर कमरा एक तामीर किया गया, विदाउट अप्रूवल तामीर किया गया
اور کوئی سینکشن نہیں لی گئی, کسی سے مشورہ نہیں کیا گیا, اور اس پہ ٹی ایم اے کو اپروچ نہیں کیا گیا. ٹی ایم اے دی اتھارٹی جس کو ان کو اپروچ کرنا چاہیے, پہنچنا چاہیے ان کے پاس سینکشن لینے کے لیے کہ ہم ٹیکنیکلی اگر دیکھیں تو یہ کمرہ اس کے اوپر بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا. پہلی چیز, کوئی نقشہ ان کا جمع نہیں ہے ہمارے پاس, اور چلیں اگر نقشہ نہیں بھی جمع تو وہ اپنے لیے وہاں پہ جگہ بنا رہے ہیں, تو ان کو کم از کم یہ تو ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم جو مٹیریل وہاں پہ استعمال کر رہے ہیں وہ کس کوالٹی کا ہے, اور کیا یہ سسٹینیبل ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. میں بڑا ان کا دکھ محسوس کرتی ہوں, اور میں ان کے دکھ میں برابر کی شریک ہوں. اتنا زیادہ نقصان ہوا, جانوں کا نقصان ہوا, اور ایک فیملی کے 5 ممبرز وہ خالق حقیقی سے جا ملے, لیکن جو ہے اسی چیز کو پرسو کرتے ہوئے ہم نے اپنے بلڈنگ انسپیکٹر کو سسپینڈ کیا ہے تاکہ آپ ایک انکوائری ہولڈ کر سکیں اور نتیجے پہ پہنچ سکیں کہ کیا ایسی چیزیں ہوئیں, کون سے ایسے عوامل ہوئے جن کی وجہ سے یہ ایک بیٹھے بٹھائے بلڈنگ گر گئی. اپیرنٹلی ابھی کیونکہ ای ڈی او ورکس اینڈ سروسز کو بھی انکوائری مارک کی ہوئی تھی ڈی سی صاحب نے, اور ان کی بھی رپورٹ آ گئی ہے جس میں انہوں نے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ ناقص قسم کا مٹیریل استعمال کیا گیا تھا, اور اس کو انہوں نے کوئی سینکشن نہیں دی, کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں کی, صرف کمرے کے اوپر ایک کمرہ بنا دی. یوزلی ہوتا بھی ہے یہ, ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہوتی, اویئرنیس کی کمی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے یہ سارا حادثہ پیش آیا. باقی جہاں تک ان کو اسسٹ کرنے کا تعلق ہے, جب بھی کوئی کلیمٹی ہوتی ہے تو کلیمٹی ڈکلیئر کی جاتی ہے کہ یہ بارش ہوئی اس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا, یا کوئی ارتھکویک آیا تو اس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا. تو ہم گورنمنٹ جو ہے وہ رسپانسبل ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو ڈونیشن دے, لیکن یہاں پہ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا. یہاں پہ ایک بیٹھے بٹھائے اس طرح کی ایک انٹورڈ اور سڈن قسم کی سچویشن ارائز ہو گئی, اور اسی کو انکوائر کرنے کے لیے ہم نے ان پریمیسز کو سیل کیا. جن لوگوں کا سوال ہے اور بہت اس پہ ہیو اینڈ کرائی بھی ریز ہو رہا ہے کہ جی بلڈنگ سیل کر دی ہے, گھر سیل کر دیا ہے, برابر والا گھر بھی سیل کر دیا ہے, ہم یہ ہرگز نہیں چاہیں گے, کیونکہ موقع پہ نہ صرف میں موجود تھی بلکہ ہمارے جو ٹی ایم اے کا اسٹاف ہے وہ بھی موجود تھا, اور ریسکیو 1122 والے بھی وہاں پہ موجود تھے, اور انہوں نے دیکھا کہ برابر والی عمارت نے بھی کریکس ڈیولپ کر لیے تھے. اب اگر ہم اس کو سیل نہ کریں اور کل کو وہاں پہ کوئی حادثہ ہو جائے تو اگین دی ایڈمنسٹریشن ول بی ہیلڈ رسپانسبل کہ جی دیکھیں ان کو پتہ تھا لیکن انہوں نے کچھ کیا نہیں. تو اس چیز کے لیے ہم نے ان کو یہ آلٹرنیٹ دیا ہے, یہ آپشن دیا ہے کہ وہ کسی اور جگہ شفٹ ہو جائیں یا اس کو ریپیئر کر لیں until we hold an inquiry, we reach the results of inquiry. تب تک یہ سیل رہیں گی, اس کے بعد یہ بے شک اپنا ریپیئر کر لیں اور اس میں شفٹ ہو جائیں, اور جس گھر میں یہ حادثہ پیش آیا ہے اس کو ڈیمالش کر کے وہ بے شک اپنا دوبارہ وہاں پہ اسٹرکچر ڈیولپ کر سکتے ہیں. ان کو عارضی طور پر شفٹ کرنے کے لیے ہم نے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہے, ان کے آفس میں ایک کمرہ موجود تھا, ہم نے ان کو آفر بھی کی تھی فیملی کو کہ وہ وہاں پہ شفٹ ہو جائیں, لیکن انہوں نے ادھر شفٹ ہونا مناسب نہیں سمجھا, بلکہ انہوں نے اسی چیز پہ اصرار کیا کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں ٹھہریں گے اور بعد میں آ کے اپنی جگہ کو ڈیولپ کر کے اور وہاں پہ رہائش اختیار کریں گے. باقی ڈونیشن کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ لوکلی میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ ان کو کسی طرح سے ڈونیشنز دلوا کے اور اتنا پیسہ اکٹھا کیا جا سکے کہ وہ دوبارہ سے وہاں پہ آباد ہو سکے اپنی جگہ پہ. کیونکہ بڑے دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی کئی فیملیز ہیں جو ریپیئر نہیں کر سکتی, جو اپنی پوری زندگی لگا کر, اپنی ساری عمر کی کمائی لگا کر جو کمرے کا گھر تیار کرتے ہیں, اور وہاں پہ اگر کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آ جائے
تو ان کے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے ان کا سب کچھ لٹ گیا. مجھے بڑا اس چیز کا دکھ ہے اور میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ میں ان کے دکھوں کا مطابقہ کروں. ہمارا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ رینالہ کی سرزمین نے ہاکی کے بہت سے نامور کھلاڑی قومی ٹیم کو دیے جنہوں نے قومی سطح پر عالمی سطح پر ملک کا نام روشن کیا، لیکن اب کیا وجہ ہے کہ رینالہ کے گراؤنڈز کافی عرصہ سے وہ سرگرمیاں ان میں دیکھنے میں نہیں آ رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی؟ خاص طور پر جعفر اسٹیڈیم جو اس حوالے سے بہت مقبول تھا، وہاں پہ کھیلوں کے بڑے بڑے ایونٹس منعقد ہوا کرتے تھے، لیکن اب کافی عرصہ ہو گیا ہے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے تو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں لیکن کوئی میجر ایکٹیویٹی وہاں پہ کھیلوں کے حوالے سے دیکھنے میں نہیں آ رہی. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ اس بارے میں بھی اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کھیلوں کی سرگرمیوں کو مزید بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے جا رہی ہیں؟ جی، رینالہ کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گی کہ صرف جعفر اسٹیڈیم کیا، یہاں پہ تو بہت ساری ایسی جگہیں ہیں ہمارے پاس جہاں پہ ہمارے پاس اسٹاف کی بہت زیادہ شارٹیج ہے، جس کی جو جگہ ہے وہ وہاں پہ ہے نہیں. پرابیبلی ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب سے چھوٹی تحصیل ہے، لوگ یہاں پہ آنا نہیں چاہتے، یا کیا وجہ ہے. ہمارے پاس تحصیل اسپورٹس آفیسر جب سے میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تب سے موجود نہیں ہے. ایک انسپیکٹر ہے، اس کو وہاں پہ وہی ڈیوٹی سنبھالتا ہے، اور اوکاڑا کے جو ہیں تحصیل اسپورٹس آفیسر انہیں کو یہ ایڈیشنل چارج دیا ہوا ہے who usually doesn't sit here. لیکن وہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہے. جہاں تک باقی مسائل ہیں صفائی کے حوالے سے یا لائٹس کے حوالے سے، تو وہ بالکل ہم ایڈریس کریں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو ترجیحی بنیادوں پہ ایڈریس کریں اور فنکشنز آرگنائز کریں. میں بلکہ انوائٹ کروں گی کمیونٹی کو کہ وہ آئیں اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر چلیں. I would love to have their competitions. اسپورٹس کسی بھی معاشرے کی ایک فزیکل اور مینٹل صحت کی علامت ہے اور فروغ دیتی ہے ایک بڑے اچھے ایٹماسفیئر کو جو کہ کنڈیوسو ہوتا ہے فار پروڈکٹیوٹی. تو میں بالکل اس چیز کو پروموٹ کروں گی اور میں چاہوں گی کہ ہمارے پاس لوگ آئیں، بتائیں. ہر طرح سے ایڈمنسٹریشن ان کی مدد کرے گی. I would love to have hockey competitions. I would love to have cricket competitions, football competitions. اس کے علاوہ جو قسم کی یہاں پہ کمپٹیشنز ہو سکتے ہیں، بلکہ میں اس میں انیشیٹو بھی لوں گی. تھوڑے عرصے میں ہی یہاں پہ ہم کرکٹ کمپٹیشن کریں گے اور ہاکی ٹورنامنٹ ہم یہاں پہ آرگنائز کریں گے، اور ڈی سی صاحب کو بھی ہم اس میں انوائٹ کریں گے. جی، ہمارا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ سیوریج منصوبہ عوام کی ایک بہت بڑی ضرورت تھی، جس کو آپ نے ذاتی دلچسپی لے کر 40 کروڑ کے اس منصوبے کو مکمل کروایا. آپ نے اس پر بہت محنت کی، عوام اس پر آپ کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن عوام یہ جاننا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ عوام کو یہ بتائیں کہ اس منصوبے کی تکمیل سے ان کو کیا فائدہ ہوگا، کیا بہتری ان میں رونما ہوگی، اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کو کیا فائدہ ہوگا اس کی تکمیل سے. جب شروع میں آئی تھی رینالہ تو بہت زیادہ مجھے کمپلینٹس موصول ہوتی تھیں سیوریج سسٹم کے حوالے سے، اور میں بڑی کنسرن تھی کہ یہ ایشو اتنا گریو ہے کہ کیسے اس کو حل کیا جائے. اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ ایم پی اے صاحب کی کوششوں سے سیوریج سسٹم ایک لایا جا رہا ہے، اس کا منصوبہ لایا جا رہا ہے جو کہ ایک گریویٹیشنل پل کے اوپر کام کر رہا ہے، جس میں کوئی نیچرل فلو کے اوپر ہے کہ چھوٹا پائپ جو ہے وہ اوپر ہوگا اور اس کے بعد جتنا وہ نیچے جاتا جائے گا وہ اتنا بڑا بھی ڈایا اس کا ہوتا جائے گا پائپ کا، اور وہ نیچے جاتا جائے گا سسٹم. اس کا ڈسپوزل دریائے بیاس میں انہوں نے نکالا اور بالکل ایک نیچرل فلو کے ساتھ وہ سارا سسٹم لانچ کیا گیا ہے، اس کے اوپر ہے یہ بیسڈ. تو میں سمجھتی ہوں کہ بڑی اچھی ان کی ایک کاوش تھی اور میں نے پرسنلی اس کو پرسو کیا. 317 ملین روپیز کا یہ پروجیکٹ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ 3 سال میں اس کو تکمیل پہ پہنچنا تھا، لیکن ایم پی اے صاحب کی کوششوں سے اور میرے اپنے پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے
یہ اور ہمارے جو ایکس ڈی ایم ہیں، ایس ڈی او ہیں پبلک ہیلتھ کے، ان کی کوششوں سے یہ ٹائم سے بہت پہلے کمپلیٹ ہو گیا اور فنکشنل ہے، فلی فنکشنل ہے. اور جو لوگوں کے کنسرنز تھے سیوریج کے حوالے سے وہ بہت حد تک ایڈریس ہوئے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جب مانسون کی بارشیں ہوئیں، جس طرح دوسرے اضلاع میں ایشوز بنے، اس طرح الحمدللہ رنالہ میں کوئی سیویئر اور گریو قسم کا ایشو نہیں بنا اور بڑے خوش اسلوبی سے یہ معاملات ہمارے چلتے رہے. ایک اور جو ایج ہوا ہے سیوریج سسٹم کے حوالے سے ٹی ایم اے کو، وہ یہ ہے کہ سالانہ ہمارے ٹی ایم اے کو 50 لاکھ روپے کی بچت ہوگی، جو کہ پیٹرول کے اور الیکٹرسٹی کے بلز کی مد میں چلے جاتے تھے. تو بہت ایک اچھا انیشیٹو ہے، بہت اچھا پروجیکٹ ہے. میں کنگریچولیٹ کروں گی رنالہ کے لوگوں کو کہ ان کے لیے یہ ان کی نسلوں کے لیے آئندہ 50 سال تک یہ بہت ایک اچھا سسٹم لانچ ہوا ہے اور اس کا سیکنڈ فیز بھی ابھی ان پروسیس ہے اور بہت جلد انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. ہمارا آپ سے آخری سوال واٹر فلٹریشن پلانٹ کے بارے میں ہے، جو گورنمنٹ ہاؤسنگ اسکیم میں آج سے 10 سال قبل لگایا گیا تھا، مگر وہ اب مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے. ہمیں معلوم ہوا ہے ہمارے ذرائع سے کہ آپ نے 14 اکتوبر 2016 کو، یہ ہمارے پاس ایک کاپی بھی موجود ہے جو آپ نے لیٹر ڈی سی صاحب کو بھیجا تھا اس کی ریپیئرنگ کے بارے میں. تو اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس بارے میں مزید کو پیش رفت ہوئی ہے؟ جی، واٹر فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے میں یہ آپ کو ذرا سا کلیریفائی کر دوں کہ واٹر سپلائی اور واٹر فلٹریشن پلانٹ یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. واٹر سپلائی اگر رک جائے، لوگوں کے گھروں میں پانی جانا رک جائے، تو یہ ایک گریو سچویشن ہوتی ہے فار اینی ایڈمنسٹریشن. لیکن یہاں پہ پانی ہر گھر کو جا رہا ہے اور سفیشینٹ مقدار میں جا رہا ہے. ہمارے پاس ایشو جو ریز ہو رہا ہے وہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کا ریز ہو رہا ہے اور یہ اکثر وہاں پہ لگایا جاتا ہے جہاں پہ صاف پانی کی فراہمی نہ ہو رہی ہو. اچھا، ایک چیز اس میں بتا دوں، تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں جاؤں گی کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ تقریباً 10 سال پہلے لگایا گیا ہے اور اتنی ہی اس کی لائف تھی، اس کی ممبرینز کی لائف تھی اور وہ اب ختم ہو چکی ہے. دوسرا یہ کہ اس کا ہم نے جنرل ایک ایسٹیمیٹ لگوایا تھا جو کہ ایک بیونڈ کیپیسٹی آف ٹی ایم اے ہے. اب اس میں ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی میں ادھر بتا دوں، کوٹ کر دوں کہ ہم نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ انوائٹ کیا ہے، اس کو ہم نے اخباروں کو لکھا ہے اور جیسے ہی ہمارے پاس ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ آئے گا کمپنیز کی طرف سے، مختلف کمپنیز کی طرف سے کہ یہ انٹرسٹڈ ہیں اور اتنا آ کے وہ اسیس کریں گی کہ اتنا اس کا جو ہے لاگت ہے، تو یہ ہم بھجوا دیں گے ڈی سی صاحب کو تاکہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آئے ان ایڈ آف پیپل اور وہ آ کے یہاں پہ اس کو کروائیں، کیونکہ آبویسلی ٹی ایم اے کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ آن اٹس اون اس کو پرسو کر سکے. تھینک یو. بہت شکریہ. محترمہ کنول نظام بھٹو صاحبہ اسسٹنٹ کمشنر رنالہ کورٹ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھی. پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان قاسم علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.